نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ احباب عزیز وقار، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے تو آپ کی بارگاہ میں جبرائیل امی حاضر ہوئے۔ جب جبرائیل امی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے سوال کیا کہ جبرائیل، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی طاقت سے نوازا ہے؟ کیا آپ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی طاقت سے نوازا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ پاک نے اتنی طاقت سے نوازا ہے کہ بارش کے جو قطرے آسمان سے گرتے ہیں، بارش کے جو قطرے آسمان سے گرتے ہیں تو میں ایک ایک قطرے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ بولیں سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ بارش کے جو قطرے آسمان سے گرتے ہیں تو میں ایک ایک قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے میں اس کی گنتی کر سکتا ہوں۔ حضور مسکرائے، آپ مسکرائے، یہ جواب سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ جبرائیل امین نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے اللہ پاک نے اتنی طاقت سے نوازا ہے، مجھے اللہ پاک نے اتنی طاقت سے نوازا ہے کہ اس کل کائنات پر جتنے بھی درخت ہیں میں ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ سب کو سمجھ آئیے یہ بات؟ بولیں سبحان اللہ۔ کہ اس کائنات پر جتنے بھی درخت موجود ہیں، جتنے بھی درخت اس کائنات پر موجود ہیں، میں ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ بولیں سبحان اللہ۔ حضور پھر مسکرائے۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت سے نوازا ہے، اتنی طاقت سے نوازا ہے کہ کائنات کے ریت کے ایک ایک ذرے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ کائنات کے ریت کے ایک ایک ذرے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ حضور پھر مسکرائے۔ جبرائیل امی کے جو جواب تھے وہ دوبارہ دہراتا ہوں۔ جبرائیل امی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بارش کے جو قطرے زمین پر گرتے ہیں، جو قطرہ زمین پہ گرتا ہے میں ایک ایک قطرے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ حضور مسکرائے۔ جبرائیل امی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، زمین پر جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی درخت اس کائنات پر موجود ہیں، میں ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ حضور پھر مسکرائے۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کائنات پر جتنے بھی ریت کے ذرے موجود ہیں میں ایک ایک ریت کے ذرے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ حضور پھر مسکرائے۔ لیکن جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا کوئی امتی آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی جو اس پر رحمت برستی ہے میں اس کی گنتی نہیں کر سکتا ہوں۔ جو حضور کا درود پڑھنے سے جو امتی پر رحمت کا نزول ہوتا ہے میں اس کی گنتی نہیں کر سکتا ہوں۔ تمام احباب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام، بآواز بلند پڑھیں ذرا، علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین، وعلی آلک و اصحابک امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ
سب سے بالا ہو والا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعان اللہ داعی۔ وہ دیکھو نور برسا تھا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برسا تھا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، ہمارا تو اس بات پر کل ایمان ہے کہ گل ساری براق حاضر ہوئے، گل ساری 50 دی 5 کراون، گل ساری ابو بکر تو صدیق اکبر بنا دون، گل ساری عمر تو عمر فاروق بنا دون، گل ساری عثمان تو عثمان غنی بنا دون، گل ساری علی تو علی المرتضی بنا دون، گل ساری نظر علی عبادہ بڑا دون، گل ساری ذکر علی عبادہ بڑا دون، گل ساری اسانا اے عقیدہ ہے کہ گل ساری لوابے دہن پا کے کوڑا کو مٹھا کر دون، گل ساری سنگریزیاں تسبیح پڑھا دون، گل ساری شجر ذکر کرن حضور دا، گل ساری ساڈا اس گل تے ایمان ہے کہ گل ساری کس دیئے، گل ساری۔ احباب ذوقار، جیسے کہ آپ احباب واقف ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ اس کا آغاز آج ہو چکا ہے۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ اس ماہ پر نور میں ہماری جو عبادتیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جیسے کہ آپ احباب جانتے ہیں، گزشتہ ماہ سال کی طرح آج پھر آستانہ علیہ محمدیہ غوثیہ کوکاف شریف پر ایک 11ویں شریف کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ مجھے سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ احباب ذوقار، ایک آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی آپ کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ جو جتنا جملہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّل، اس میں جو لفظ عالمین کا جو ذکر ہوا ہے، اس میں جو ذکر لفظ عالمین کا ہوا ہے، اب جس ملک میں ہم رہتے ہیں یا جس سیارے میں ہم رہتے ہیں، اس کو ہم عالمین نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ہم بولیں عالمین کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان کا نام عالمین نہیں ہے، یہ پاکستان ہی ہے۔ یا جتنی یہ کائنات میں یہ جو ہمارا سیارہ ہے، ہم اس کو عالمین نہیں کہہ سکتے۔ اب توجہ کی بات یہ ہے کہ اگر ہم عالمین اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں تو آخر عالمین کا مطلب کیا ہے؟ یہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان، اگر اس کو ہم عالمین نہیں کہہ سکتے تو پھر عالمین کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم عالمین کا مطلب تلاش کریں تو ہماری جو نظر ہے وہ رکتی نہیں ہے، الفاظوں کے دریا میں ہم اس کو بند نہیں کر سکتے کہ عالمین کی رسائی کہاں تک ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی ہے تو میں اس کو قرآن مجید سے تلاش کر سکتا ہوں۔ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن مجید سے تلاش کرتا ہوں۔ تو ہم بھی عالمین کا جو معنی ہے اس کو قرآن مجید سے تلاش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا صفحہ کھولا، سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ کی پہلی لائن پڑھی تو فرماتا ہے میرا رب کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ثابت ہوا کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک ہی مصطفیٰ کی مصطفائی۔ درود شریف پڑھیں۔